اچھا ایک لالچ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں اگر جیلیز کھاتی ہوں, چاکلیٹیں آتی ہیں گھر میں, یہ اپنی بات نہیں کر رہی ہوں, گھروں میں جب چاکلیٹس اور اسی چیز آتی ہے, اب لالچ میں نے چھپا لی, تقسیم ہوتی ہیں اس میں بہن کا بھی حصہ لے لیا, یہ گھروں میں ہوتا ہے. اب میرے بیگ میں جیلیز پڑی ہیں, اگر میں اپنا پاور بینک نہیں دینا چاہتی کسی کو تو یہ لالچ ہے. میرے بچے آتے ہیں اپنی ماں کا ڈراز کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں یار اس میں تو آج کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہے تو کم ہے, وہ بھی جیلی, چاکلیٹس, بسکٹس, کینڈیز یہ رکھتی ہیں نا, وہ بھی رات کو جب فارغ ہوتی ہیں ہماری بیگم صاحبہ بھی, تو وہ ان کے پاس بھی یہ مصیبت ہے. اچھا, ایک مصیبت میں ہوں, ایک یہ ہے. اچھا تو وہ جو دیکھتی ہے اور یوں کھا رہی ہیں, تو یہ کھا رہی ہیں, وہ کھا رہی ہیں, تو بچے آتے ہیں. ایک دن میں آیا, میں بھی لیٹا ہوا تھا, تو میری بیٹی آئی کہتی ہے ابو یار آپ نے میری ماں کو فقرا کر دیا ہے, کچھ ہے ہی نہیں ان کے دراز میں, دیکھیں ہمارا دل کر رہا ہے, کچھ کریونگ ہو رہی ہے کھانے کو, ہے ہی کچھ نہیں ان کے دراز میں. آپ کتنے ظالم ہیں, آپ نے دیکھے کچھ ماں کو میری لا کے ہی نہیں دیا ہوگا. میں نے کہا ہاں بیٹا سارے زمانے کا ظالم میں ہی ہوں. اچھا جی, اب آپ نے جو کہا کہ جی ہم چھپا کے رکھ لیں, یہ تو غلط بات ہے. نہیں میں کیوں آپ کی بات کو کہہ دوں آپ کو خوش کرنے کے لیے جی آپ صحیح کر رہی ہیں, نہیں جو دوسروں کا حق ہے ان کو دیں نا, ان کا بھی دل کرتا ہے چاکلیٹ, ان کو حق مل گیا ہے, آپ صرف اپنا حق لینے کی حقدار ہیں, دوسروں کا حق اٹھانے کی کوئی حقدار نہیں ہے, یہ بھی لالچ ہے. اچھا یہ بھی ایک لالچ ہے, بالکل یہی میں بس مینو مل جائے میں چھپا لوں, میں کھا لوں. اب ہم کچھ کھانے پینے کی چیزیں منگواتے ہیں جیسے سیٹ پہ ہوتا ہے, اب کچھ لوگ اتنے لالچی بن جاتے ہیں کہ اپنی ریفریشمنٹ بھی کھانی ہے, دوسرے کی بھی کھانی ہے, ہر ایک کی ریفریشمنٹ. بندہ ندیدہ ہوتا ہے, یہ ندیدہ پن میں کہہ رہی ہوں. اچھا اب میرے پاس اگر میں اپنی جیلی کھا رہی ہوں, اب میں ہوں اس معاملے میں تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہوں کہ میں جب اپنی جیلیز کھاتی ہوں تو میں چاہتی ہوں مجھے کوئی دیکھے نا, اور میری چیز میں شیئر کروں گی, لیکن یہ بھی نہ ہو نا کہ ایک چیز دی تو پھر وہی کھڑے ہو. چھپ کے کھاؤ نا, سب کے سامنے کیوں کھا رہی ہو. اس کے اندر دیکھیں میں نے مذاق کا ایلیمنٹ اس لیے ڈالا ہے کہ اس میں یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں, جو ہم نے کہا کہ اگر میری ایک چیز میں نے کسی کو کہتے ہیں نا انگلی پکڑاؤ ہاتھ پکڑ لیا, اب یہ میں ویسے بات کر رہی ہوں, آپ کی کسی نے ہیلپ کی تھوڑی سی کی, اب آپ پیچھے پڑ گئے, وہی بات اب یہی کرے گا. اب میں ایک فیملی جانتی ہوں, کیسی ایسی فیملیز ہیں جس میں بھائی ایک بیٹا ہے, جو دو بیٹے ہیں جو بہت کما رہے ہیں, ایک سے ہی آپ کی امید ہے ہر وقت, اب وہ کر رہا ہے یا بیٹی بھی کر رہی ہے, کری تو بس اسی کے پیچھے پڑے ہوئے کہ اب یہی کرے گی. اپنے پاس بھی ہے ماں باپ کے, کیا ماں باپ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنی لالچ نہ کریں, میں بھی اپنے فیملی کو دیکھ رہی ہوں, تو کیا یہ غلط ماں باپ سے آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں اس میں دو تین پہلو آ سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اگر بیٹا ماں باپ کے پاس ہے آلریڈی, ٹھیک ہے, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں تو ہی ہیلپ کر دوسرے کی, میں نہیں کر سکتی. دوسرے کو تو پھر ہڈ حرام بنانے والی بات ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں اس کو, یہ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے ڈیپینڈنٹ کر دیں گے, وہ ہمیشہ دوسروں پہ ہر وقت دیکھتا رہے گا بھائی میری مدد کرے گا, بھائی میری مدد کرے گا. جس دن بھائی نے نہیں کی مدد, بیوی کے سامنے بیٹھ جائے گا, دیکھ یار بھائی کو اللہ نے اتنا دیا پھر بھی ہماری مدد, اور بیوی کو بھی موقع مل جائے گا. بیوی کو تو آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ بیویاں تو پی ایچ ڈی ہوتی ہیں اس میں. خیر آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے نا, کس چیز میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے, کس چیز میں ہوتی ہے بتائیں نا, پی ایچ ڈی کس چیز میں؟ نہیں دیکھیں کروڑوں بیویاں آپ کو دیکھ رہی ہیں, لوگوں دیکھیں شہریار صاحب بڑی بات کر رہے ہیں, کروڑوں بیویاں لوگوں کی. کرتے ہیں جنرل بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں تربیت نہیں ہوتی. میں بولوں گا پھر مجھے بولنے دینا. اچھا سوری, پھر مجھے بولنے دینا. ہمارے ہاں تربیت نہیں ہوتی ہیں. ہمارے خواتین کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہر کوئی عالمہ ان کی طرح نہیں ہوتی, ان کی طرح نہیں ہوتی. ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. ان کو تو صرف یہ کہ میں نے جو ماں نے جو تربیت کر لی بیٹی نے بھی وہی لے لینی ہے. صحیح, بالکل. اگر مجھ سے سوال ہوا تھا کسی شو میں کہ جی میری بیوی جو ہے نا مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ جی میں اپنی بیوی کو کنٹرول کر لوں, اس کی زبان چلتی ہے تو وہ چیر کر کے رکھ دیتی ہے. تو میں نے کہا میاں بیوی میں محبت بڑھانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا جس دن میاں بیوی اللہ سے ڈر جائیں گے, اپنے حقوقوں کو پہچان جائیں گے, اس دن وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے. جس دن بندہ ڈرے گا کہ یار یہ میں کسی کی بیٹی لایا ہوا ہوں, تو پھر اس دن اس کو سمجھ آئے یہ میری دھوبن نہیں ہے, میری ببرچن نہیں ہے, میرے بچوں کی میڈ نہیں ہے, یہ گھر صاف کرنے والی میری ماسی نہیں ہے, مجھے بھی انٹرٹین کرے, بچوں کو بھی انٹرٹین کرے, گھر کو بھی دیکھے. نہیں, یہ میرے دل کے قریب ہے. ارے میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. بہترین. لو وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ایتھے چڈوے گئے, زن مریدے گئے.
میں عرض کروں اگر محبت قائم کرنی ہے میاں بیوی میں، آج کے دور میں میاں بیوی کا رشتہ بھی لیٹ می سے لالچ پر مبنی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بیوی اس لیے خدمت کرتی ہے، یار میں اس کی خدمت کرتی رہوں گی نا، یہ مجھے اچھے اچھے لا کے دے گا گفٹ، جو مانگوں گی یہ کرائے گی، یہ کرے گا یہ کرے گا. یس میاں بھی بہت سیانے آج کل کے. نہیں شریعت ہے. سارے مجھے کہنے دیں جی، کہنے دیں. میاں بھی بڑے بہت بے شرم ہیں آج کے، ان کو پتا ہے یار یہ میرے موبائل کو نہ چھیڑے، یہ میرے دوسرے چکروں کے چکر میں نہ آئے، دوسرے چکروں کے بارے میں نہ پوچھے، تو میں بیوی کو خوش کرتا رہوں. یہ بھی لالچ ہے. لیکن ہم سب بڑے بے وقوف ہیں، ہم بھول گئے ہیں کہ ہم پر ایک رب ہے، وہ دیکھ رہا ہے. ہم پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں، یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دلوں کے حال جان رہے ہیں اللہ کی عطا سے کہ تم کس نیت سے یہ سب کچھ کر رہے ہو. یہیں سے آتا ہے کہ تم دکھاوا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہیں سے آتا ہے کہ تم لالچ کر رہے ہو. وہ بھی ایکسپلین کر دیں. اگر میرے ماں باپ کے پاس ہے، میں لڑکوں کی بات کر رہی ہوں، لڑکیوں سے تو ماں باپ اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ ہمیں دیں یا کریں، لیکن لڑکے جہاں پہ کماؤں ہیں بہت زیادہ، اور آپ کے ماں باپ کے پاس بھی ہے، اگر ماں ہے ماں کے پاس بھی ہے، پھر وہ اس کی لالچ کیا ماں باپ سے بھی چھپا دینا یا یہ کہنا کہ نہیں آپ کے پاس ہے تو آپ اپنا نکال لیں، میرے سے ہی کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، علی میری بیٹی سے شادی ہو رہی ہے تمہاری، کیا ہے تمہارے پاس؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، بس یہ ذرا ہے. فرمایا اس کو بیچو. صحیح. پھر وہ ایک الگ واقعہ، عثمان غنی نے اپنے غلام کے ذریعے 400 یا 700 درہم کا وہ خریدا. مینز باپ نے، رسول تو ہمارے لیے نمونہ ہے نا، باپ نے بیٹی کی سہولت کروائی. اچھا بھائی تم میری بیٹی چاہتی تمہارے پاس، اس کو تمہارے سے انٹرٹین ہونا ہے، تم نے اس کو جو ہے نا بینیفٹ کرنا ہے، تم نے اس کو بہت اچھے سے رکھنا ہے، تو بھائی اس کی جو بھی ضروریات ہے اس کا تم اس کے دھنی ہو، تم اس کو پورا کرو گے. نمبر 1. ماں باپ کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ یار ہمارا بچہ اللہ نے اس کو دیا، ہم نے اس کو پڑھا لکھا کے بڑا کیا ہے. یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ یار ہمارے ہاں جو ہے نا تربیت کی بہت شدید کمی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ نے اگر کیا ہے، بچہ کہتا تسی کی کتا ہے، مجھے دادا فرض سی تسی سائڈ ہو جائے، احسان تھوڑی کتا ہے. یہ غلط ہے، بالکل غلط. انہوں نے احسان کیا ہے، تمہیں انگلی پکڑ کے چلایا ہے، تمہیں تعلیم پہ خرچہ کیا ہے، تمہیں آج انسان کا بچہ بنا کے معاشرے کے اندر کھڑا کر دیا ہے، آج تم ارننگ کر رہے ہو، then you have no right whatsoever to say نہیں جی ابا جی تسی کرو. آؤ اس کے اوپر واقعہ سن لو نبی علیہ السلام کا. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، وہ میرے ساتھ جو ہے نا اچھا نہیں کرتا ہے، اپنا مال روکتا ہے مجھ سے. حضور نے فرمایا بلواؤ. آئے. ہاں بھائی تم اپنے جو ہے نا، نہیں بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ہے، ہر وقت مجھ سے میرا پیسہ مانگتا رہتا ہے، ہر وقت میرا پیسہ مانگتا رہتا ہے، تو میں کیا کروں، میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں یا اپنے ماں باپ کو دیکھوں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جی بلواؤ. صحابہ گئے، اس کو بولا یار تیرے بیٹے نے تو آج حضور کی بارگاہ میں مقدمہ کر دیا تیرے خلاف. کیا کہا ہے؟ بولا کہ میرے باپ میں یہ کہا. اچھا. حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جو کہا اپنے حساب سے صحیح کہا، لیکن اس سے پوچھیں یہ جب چھوٹا تھا اس کو انگلی پکڑ کے چلایا نہیں، اس کو کھلایا نہیں، اس کو پلایا نہیں، اس کی پرورش نہیں کی. اس کی بیوہ پھپھی ہے، میری بہن ہے، بیوہ گھر میں رہتی ہے. اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں دیکھو بھی مزدوری کر رہا تھا تو آپ نے بلا دیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے ہاتھوں پیروں میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں اتنا کما سکوں جتنا جوانی میں کماتا تھا. میں نے ان کو جمع کر کے جوانی میں جمع کر کے ان کو کھلایا پلایا، کام کر کے محنت کی. لیکن کیا ہے اب یہ کہتا ہے جی اس کی 2 بہنیں ہیں غیر شادی شدہ، ان کے لیے مانگتا ہوں، بوڑھی ماں کے لیے مانگتا ہوں، اپنے لیے مانگتا ہوں، تو کیا میں برا کرتا ہوں؟ حضور روئے. فرمایا اے لڑکے نوجوان، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو تیرا سارا مال تیرے باپ کا. 3 بار فرمایا. آج کے لڑکے کہتے ہیں ابا بس ہم نے جو کیا تھا آپ کی بھرسا، ہم نے جتنا دینا تھا تم کو دے دیا. نہیں کر سکتے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ belongs to your father. یہ تو